ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پی آئی اے کے معاملات پہ, جہاں پہ آج بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بقول فیصل رضا عابدی کے بہت تھوڑے لوگ تھے, لیکن جو ہم نے وہاں پہ مناظر دیکھے تقریباً تمام یونینز کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن تھی. عباسی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ایگریمنٹ کی کاپی دی اور ہم نے کہا کہ اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں گے. آپ کی ایز اے پروفیشنل, آپ خود ایک ایئر لائن چلا رہے ہیں, پی آئی اے کے خود آپ چیئرمین رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ریکارڈ آف ڈسکشن کو؟ دیکھیں, یہ ابھی ریکارڈ آف ڈسکشن ہے, یہ ایک بیسس ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. اب مینجمنٹ کا یہ کام تھا کہ پہلے سے اعتماد میں لیتی امپلائیز کو, وہ انہوں نے نہیں کیا, یہ غلطی ہے. لیکن جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے یہ چیزیں پی آئی اے کے حق میں جاتی ہیں. پی آئی اے کے لاسز کم ہوں گے, پی آئی اے گرو کرے گا. کوئی اگر آدمی یہ کہے کہ پی آئی اے میں روزگار کم ہو جائے گا, میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا. پی آئی اے میں نوکریاں اس سے بڑھیں گی, پی آئی اے کے ریونیوز بڑھیں گے, پی آئی اے کے پائلٹوں کی تعداد بڑھے گی, پی آئی اے میں انجینئرز کی تعداد بڑھے گی, پی آئی اے میں کیبن کرو کی تعداد بڑھے گی. پائلٹس کیسے بڑھیں گے جب آپ آؤٹ سورس کر دیں گے سارے روٹس؟ آپ آؤٹ سورس نہیں کر رہے, آپ کوڈ شیئر کر رہے ہیں. آپ کچھ روٹس جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں, کوڈ شیئرنگ یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی دوسری ایئر لائن آپ کے پیسنجرز کو اٹھائے گی, اس میں ریونیو شیئرنگ ہوتی ہے, کچھ حصہ ٹکٹس آپ لیں گے, مارکیٹنگ کیریئر آپ بن جائیں گے, ایکچوئل ایئر لائن وہ ہوگی. کچھ حصہ 5 سے 6 ڈیسٹینیشن. جس طرح اس وقت پی آئی اے جو ہے پاکستان سے صرف ہفتے میں 3 فلائٹیں لاہور سے نیو یارک کی کرتی ہے. اب پاکستان کے ہر شہر سے ہر روز آپ کو پی آئی اے کی فلائٹ ملے گی. یہ فرق ہوتا ہے. پی آئی اے عوام کے بھی بینیفٹ میں ہے, عوام کے بینیفٹ میں ہے, اور پی آئی اے صرف اس چیز سے مقابلہ کر سکتی ہے کیونکہ پی آئی اے کا مقابلہ جو گلف کی ایئر لائنز ہیں, ایمریٹس, اتحاد, قطر, گلف, ان لوگوں سے ہے. وہ دن میں ایک ایک شہر سے 4 ایئر لائن سے بھی ہے. جو پریزنٹیشن دی گئی ہے پارلیمنٹ میں, اس کو ڈومیسٹک کیریئرز کو بھی لاس آف مارکیٹ شیئر ہو رہا ہے. ہم تک ڈومیسٹک ہوتا ہے. دیکھیں, جب بھی ڈومیسٹک کیریئرز آئیں گے دنیا میں آپ بند نہیں کر سکتے. دنیا میں اب کوئی روٹ, کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو آپ بہتر کر رہے ہیں, آپ کی ایئر لائن جو ہے وہ پروفٹ کما رہی ہے, اور اتنا اچھا اگر ایم ڈی صاحب نے ایگریمنٹ کیا, اتنے اچھے ہیں, اتنی ان کی کوالیفیکیشنز ہیں, تو پی آئی اے کے لاسز کیوں نہیں کم ہو رہے؟ نہیں تو لاسز آپ کچھ کریں گے تو لاسز کم ہوں گے نا. جب آپ ایک لاس میکنگ سچویشن میں ہیں, اور نیو یارک ایک لاس میکنگ سچویشن, آپ جو مرضی کر لیں, یورپین ڈیسٹینیشنز ایکسپٹ یو کے لاس میکنگ سچویشن. نیشنل فلیگ کیریئر کی کچھ ریسپانسبلٹیز بھی تو نہیں, کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. نیشنل فلیگ کیریئر کا کانسیپٹ دنیا میں ختم ہو چکا ہے. سب سے بڑا نیشنل فلیگ کیریئر برٹش ایئرویز ہوتا تھا, پرائیویٹائز ہو چکا ہے. اس وقت یہ کو بھی پرائیویٹائز کمرشل بزنس ہے, کمرشل بزنس ہے. اگر آپ لاس میں جا رہے ہیں تو آپ کو ٹیکس پیئر سپورٹ پرائیویٹائز کرنا چاہیے. پی آئی اے کا ایک حل پرائیویٹائزیشن بھی ہے. سینیٹر مشرف صاحب, پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے, مسائل کا حل ہے یہ؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ پی آئی اے اب ایک کھڈے میں گر گیا ہے, اب بالکل باٹم آف دا پٹ پہ ہے. ایک ہی اچھی بات اس میں یہ ہے کہ وہ صرف اوپر جا سکتا ہے, اب مزید اور نیچے نہیں دب سکتا. مگر جو سب سے بڑی غلطی ہو گئی ہے, اور اس غلطی کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے, کہ مزدور اور مڈل لیول کے کریئر کہ لوگ جو ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, ان کو یہ چیز نہیں سمجھائی گئی. اور اگر یہ چیز سمجھائی جائے تو ہر آدمی چاہتا ہے پی آئی اے کی بہتری. تو پی آئی اے کو بہتر کرنا یہ ایک ضرورت وقت ہو گئی ہے. ہماری اوپن ایئر پالیسی نے یہ جو گلف کی ایئر لائنز ہیں ان کو بہت بڑی ایڈوانٹیج دے دی ہے. وہ ہمارے سارے چاروں بڑے اسٹیشن سے سارے پیسنجرز اٹھا لیتے ہیں, فنل کر دیتے ہیں, اور فردر اپنی ایئر لائن سے ان کو پوری ورلڈ کو دے رہے ہیں. ہم نے کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈنی ہے. اگر یہ سولوشن, جیسے کہ ابھی سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی نے یہ خود سومو نوٹس لے کے اس کو ہم نے کہا ہے کہ جی ہم پوری طرح اس کی آپ کی سنیں گے, اور ود اے اوپن مائنڈ سنیں گے. اگر جیسے کہ لگتا ہے, جیسے آپ کنونس کر دیں ہمیں کہ یہ بالکل بینیفٹ کے لیے ہے, ہماری پی آئی اے کو بینیفٹ لائے گی, ہمارے پی اے لاسز ختم کرے گی, تو آل ویل اینڈ گڈ, گو فار اٹ. تو اگر ہم نہیں کنونس ہوتے تو باقی پھر آپ اس کو ہم آگے نہیں جانے دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ نیشنل اسمبلی بھی سیم کرے گی, اور وہ بھی کمیٹی اس کو ضرور اٹھائے گی اور اس کو اسٹڈی کرے گی. اور اسی طرح ہم ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم نکالیں گے. مگر سب سے پہلے ہمارے مزدوروں کو مینجمنٹ کا کام ہے کہ ان کو یہ بالکل ایک پلان طریقے سے ان کو آن بورڈ لے. فیصل رضا عابدی صاحب, ایم ڈی پی آئی اے اجاز ہارون صاحب, ان کی جو سول ایویشن ویب سائٹ پہ کوالیفیکیشن پڑی ہے وہ صرف او لیولز کی پڑی ہے, اور ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں
کہ جی ایم اور ڈائریکٹر بننے کے لیے کم از کم گریجویشن ڈگری ہونی چاہیے. کیا یہ وائلیشن کی تجربہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی یہ تو آپ اس وقت سوال کرتے جب اس کو جی ایم بنایا گیا تھا, اس وقت کسی نے سوال نہیں کیا. پھر وہ ڈائریکٹر ٹریفک رہے احمد سعید صاحب تھے جو ڈیفنس منسٹر کے بھائی تھے, جو مشرف کے پاس فائل لے کے گئے, ان کی جی ایم بنایا گیا. اس کے بعد وہی احمد سعید جو ڈیفنس منسٹر احمد مختار کے بھائی ہیں وہی فائل لے کے گئے, ان کو ڈائریکٹر بنایا گیا. تو ان سے پوچھے نا, اس وقت تو کسی نے نہیں پوچھا. اس وقت کاش آپ نے یہ پروگرام جمہوری حکومت ہے, جمہوریت میں ہی تو سارا کام ہی جمہوری حکومت میں ہوتا ہے میرے بھائی. ہم نے تو ان کو اجازت دی ہے نکلو اور ہم پہ لان تان کرو. مشرف کے دور میں تو نکلتا کوئی ایک بھی, گھروں پہ جاتے سیدھے. پوری قوم نکلی ہے. اب میری بات سنیں نا, دیکھیں مجھے 3-4 لوگ یہاں بیٹھے رہے, اس کی پرسنالٹی پہ ہٹ کرتے رہے, لوگ اس کو کہتے رہے اس نے برمنگم یا پتہ نہیں مانچسٹر میں گھر ور لے لیا. میں آپ کو بتاؤں, نیب نے اس پہ انکوائری کی ہے, پوری فائل لے کے آیا تھا یہ شخص. اس کے انکم ٹیکس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ اس کا گھر وہاں پر ہے, تو میں اس کا کیا کر لوں گا. وہ شوقیہ آیا ہے ایئر لائن میں, جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایک لینڈ لارڈ ہے. مجھے اس سے مطلب نہیں کہ اس کا او لیول ہے یا بی لیول ہے یا سی لیول ہے. میں صرف اتنا جانتا ہوں جی ایم کے وقت پوچھ لیتے, ڈائریکٹر کے وقت پوچھ لیتے. ہاں فلیٹ لون کے اندر اگر اس نے ادا کر کے 109 ارب غلطیاں ہو گئیں تو کیا وہ پازیٹیو ہو جائے گی چیز؟ میری بات سنیں, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا نا کہ اس کی تعلیمی قابلیت کیا چاہیے. مشرف دور کی غلطیوں کو صحیح کرنا پیپلز پارٹی کا کام نہیں ہے. غلطی ہے نہیں. ایک کیپٹن کے لیے جو اس کو ریکوائرمنٹ تھی وہ کیپٹن کو اس نے میچ کیا. میچ کرنے کے بعد 37 سال اس کا ایویشن تجربہ ہے. میں اس کی شخصیت کو گفتگو نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک غیر ضروری گفتگو ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کچھ لوگوں کو اعجاز ہارون پسند نہیں ہے, اور یہی تو نعرے لگ رہے ہیں آج. یہی تو مولا علی کا کال واجب آ رہا ہے. مولا علی کا کال واجب آ رہا ہے. نعرے کون لگا رہا ہے؟ جن کو نوکریوں سے مشرف نے نکال دیا تھا. یہی تو اعجاز ہارون تھا جو واپس لے کے آیا. یہ میرے بھائی ہیں. نون لیگ کی جو تنظیم ہے ایر لیگ, اس کے صدر اور سیکرٹری تو نوکریوں سے فارغ تھے. یہی تو لایا تھا. تو اس نے غلط کیا نا, اب لایا ہے تو بھگتو بھائی, کھاؤ. یہ انسان کی فطرت ہے, جس پہ احسان کرو گے اس کے شر سے توڑ دو. یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات جنرل سیکرٹری کو لے کر آئے, صدر کو نہیں لے کر آئے. یہ ان کے اپنے کام ہے. لیکن جہاں تک میرا علم ہے پی آئی اے میں صرف ایم ڈی خود فیصلے نہیں کرتا, ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, اور پی آئی اے ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے. اس کا ایک قانون پی آئی اے سی ایکٹ ہے, اس کے تحت فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ابھی اسکروٹنائز ہوں گی. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ پی آئی اے ایکٹ میں ڈگری کا ذکر نہیں ہے. پی آئی اے ایکٹ میں کوئی ڈگری کا ذکر نہیں ہے. اور یہ آج سے 3 سال پہلے بات ہونی چاہیے تھی کہ جو ایم ڈی ہے اس کی جمہوری حکومت کا کام نہیں ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کو صحیح کریں. 3 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے, اگلے 1.5 سال میں آپ الیکشن کی تیاری 3 سال بعد. میں جمہوری ایشو اب آ رہا ہے, آج نعرے اٹھ رہے ہیں, ای میلز ہمیں آج مل رہی ہیں اس ایشو پہ. اب میری تھوڑی سی گزارش سن لیں. آپ کو جو میں بتانا چاہتا ہوں, برلن میں بے انتہا پاکستانی موجود ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے پی آئی اے نہیں آتی تھی میرے بھائی. ایک چھوٹا سا وقفہ, پروڈیوسر ہمارا بریک پہ جانے ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں.